إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، دینی و دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی معروف اور مشہور آیت کریمہ آپ کے روبرو پڑھی گئی. اس آیت میں رب العزت نے امت محمدیہ کی فضیلت بتائی ہے اور اس امت کو اللہ کی جانب سے جو اعزازات ملے ہیں، جو انعامات ملے ہیں، جو اکرامات ملے ہیں، جو خصوصیتیں ملی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بتائی. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہے، برپا کی گئی. اور خاص بات یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. اور اس سے بھی خاص بات یہ وتؤمنون باللہ کہ تم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حاضرین جمعہ، جس طرح اس دنیا میں بہت سے نبی، رسول اور پیغمبر آئے، لیکن اللہ نے افضل الانبیاء، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا. بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل نبی ہیں. اس دنیا میں بہت سی امتیں آئیں، بہت سی قومیں آئیں اور وہ گزر گئی، لیکن اللہ نے افضل الامم کا خطاب امت محمدیہ کو دیا کہ ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. اس دنیا کے اندر یہ امت اپنے رب کی جانب سے بہت ساری خصوصیتیں اور بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں جو اس امت کو نوازی گئی ہے. اور اسی طرح کل آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ امت اپنے رب کی جانب سے بہت ساری خصوصیتوں اور بہت ساری فضیلتوں سے نوازی جائے گی. اعتبار دیکھو، ترتیب سے، فہرست کے اعتبار سے یا نمبر شمار کے اعتبار سے یہ امت محمدیہ اس دنیا میں سب سے اخیر میں آئی، لیکن ساری امتوں سے فضیلتوں کے اعتبار سے آگے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم سب اس دنیا میں سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن ساری امتوں سے آگے آگے رہیں گے. یہ اس امت کی ایک خاص بات. اور دوسری ایک اور خاص بات یہ کہ اس امت کے لوگوں کی
عمریں اور زندگیاں بقیہ گزری ہوئی امتوں کے مقابلے بہت کم اور بہت قلیل اور بہت مختصر ہے۔ پچھلی امتوں کے لوگ، پچھلے امتی کوئی 100 سال جیتا، کوئی 200 سال جیتا، کوئی 500 سال، کوئی ہزاروں سال جیتا، لمبی عمریں ان کو ملا کرتی تھی۔ لیکن اس امت کے سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رہے گی۔ اسی 60 اور 70 سال کے بیچ میں میری امت کے اکثر لوگ وفات پائیں گے، اکثر لوگ انتقال ہوں گے، اکثر لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُهُ، ہاں 70 سال کا آنکڑا پار کرنے والے لوگ یہ بہت ہی کم ہوں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے اور بہت مختصر لوگ ہوں گے۔ لیکن عمر اس امت کو کم ملی بقیہ امتوں کے مقابلے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ احسان کیا، امت محمدیہ کے حق میں یہ خاص بات رکھی کہ یہ جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ جو اعمال کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دی ہے۔ جو 1000 سال جی کر بھی عمل کا ثواب اور اجر نہ حاصل کر سکے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص بس مختصر سی زندگی بھی پا کر وہ عمل کر کے اللہ کے ہاں وہ ساری نیکیاں اور وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ مثال لیلۃ القدر، عظیم تحفہ اللہ نے اس امت کو دیا، خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر، ایک رات کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر، ایک رات کے دعا و مناجات 1000 مہینوں کے دعا و مناجات سے بہتر، ایک رات کا توبہ استغفار 1000 مہینوں کے توبہ استغفار سے بہتر۔ اللہ نے اس امت کی نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا، عمر قلیل رکھا، عمر مختصر رکھا، پر نیکیوں کی قیمت بڑھا دی۔ اور ہم اور یہ امت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے قریب گزر رہی ہے، قیامت کی قربت سے ان کا گزر ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں قیامت کے قریب بہت سارے فتنوں کے پیدا ہو جانے کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ بارش کے جیسے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ایسے ہی قطروں کی طرح ہر گھر میں فتنے داخل ہوں گے، ہر گھر میں فتنے پیدا ہوں گے، اور وہ فتنوں کے دور میں میری امت کا کوئی شخص جب نیکی کرے گا، اس کی نیکی کی قیمت اللہ بڑھا دے گا، اس کی نیکی کی قیمت بڑھا۔ مثال، سچ لوگوں کے بیچ رہ کر سچ بولنا نیکی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سارے لوگ سچ ہیں اور اس بیچ میں رہ کر سچ بولا جائے نیکی ہے۔ پر کمال کی بات یہ ہے کہ جھوٹ کا فتنہ ہو، جھوٹوں کا بازار گرم ہو، گلیوں بازاروں گھروں چوراہوں پر جہاں جہاں بھی کانوں سے سنو سب جھوٹ ہی سن رہے ہو، اس بیچ اگر کوئی ایک امتی، کوئی ایک شخص سچ بولنے کی جرأت اور ہمت کرتا ہے تو رب العزت اس کی نیکی کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی نیکی کی قیمت کو بڑھا۔ ایمانداروں کی محفل ہے، ایمانداروں کی مجلس ہے، ایمانداری کی بات کرنا نیکی تو ہے، لیکن اس محفل میں جہاں سارے بے ایمان بیٹھے اور اس شہر میں جہاں سارے بے ایمان ہوں، ان بے ایمانوں کے بیچ میں اگر کوئی شخص ایمانداری کا معاملہ لے کر ہمت اور جرأت لے کر کھڑا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے اس کی اس نیکی کی قیمت اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ بڑھا دیتا۔ اور ایسی جگہ کہ جہاں حیا والے ہوں، شرم والے ہوں، لاج والے ہوں، وہاں شرم و حیا کا معاملہ کرنا نیکی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں دنیا بے حیائیوں اور بے شرمیوں اور ننگے پر اور فحاشیت اور عریانیت کا بازار دکھا رہا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جہاں بے حیائیوں کا پورا دور چل رہا ہو، ایسے دور میں، ایسے سماج میں اور ایسے معاشرے میں اگر کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اگر حیا اور شرم کی چادر لے کر اور حیا اور شرم کے لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ سماج میں جی رہا ہے، اس کی اس نیکی کی قیمت کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ فتنوں کا دور، فتنوں کا بازار گرم ہے، اور اب کوئی دوسری امت قیامت تک نہیں آئے گی، دوسرا نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا، یہی امت ہے جو قیامت کے قریب چل رہی ہے۔ تو عمریں مختصر ہیں لیکن اللہ نے ان کی قیمت، ان کی نیکیوں کی قیمت کو بڑھا دیا، یہ اس امت کی بہت بڑی خصوصیت۔ اسی طرح ایک خاص بات اس امت کے حق میں یہ آئی کہ حق اور باطل، سنت اور بدعت، کتاب و سنت کی تعلیمات یہ سماج میں، عوام میں اور پبلک میں، جنتا میں یہ واضح ہو کر رہے گی۔ پچھلی امتوں
پچھلی امتوں نے جو گناہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو گناہ نہیں کرے گی۔ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے کہ جنہوں نے حق کو باطل میں ملا دیا، باطل کو حق میں ملا دیا، سنت کو بدعت میں ملا دیا، بدعت کو سنت میں ملا دیا، اور ایسا خلق ملق کر دیا، ایسا گڑمڑ کر دیا، کوئی اور نہیں بلکہ اس قوم کے علماء نے کیا، عالموں نے کیا، یہودیوں کے علماء نے کیا، نصرانیوں کے علماء نے کیا، اور ایسا گڑمڑ کر دیا کہ جنتا اور جماعت اور مسلمان سنت بدعت کی پہچان کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے مشکل سا ہو گیا، یہ جرم کر چکے اس دنیا کے اندر۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پوری ان کی ہسٹری بتائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ لوگوں سنو میری امت کے 100% لوگ جھوٹ پر کھڑے ہو جائے، گمراہی پر جمع ہو جائے اور غلط راستے پر اکٹھا ہو جائے، ایسا قیامت تک نہیں ہوگا۔ میری امت میں ایک جماعت ہوگی، میری امت میں ایک شخص ہوگا، میری امت میں ایک آدمی ہوگا، اور میری امت میں ایک ایسے لوگ ہوں گے جو حق کو حق بولیں گے اور جو ہے باطل کو باطل بتائیں گے، سنت کو سنت بتلائیں گے اور بدعت کو بدعت کی وضاحت کریں گے۔ یہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک چاہے 1% لوگ رہیں، 1% لوگ رہیں اور ایک ہی جماعت قائم رہے، مگر وہ قیامت تک قائم رہے گی جو انشاءاللہ حق اور باطل کی وضاحت کرتی رہے گی اور عوام کے سامنے رکھتی رہے گی کہ ہاں یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، اور یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ بتایا جاتا رہے گا۔ اور یہ خوش نصیبی الحمدللہ ہمارے حدیثوں کے حق میں آئی ہے، ہم نے وہی پیغام دیا ہے اور آج بھی ہمارا وہی پیغام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اور اس حدیث کی پیشین گوئی پر یہ امت آج بھی امت کی ایک جماعت قائم ہے الحمدللہ۔ بادشاہ ہارون، اس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کو خبر دی گئی کہ ایک شخص ہے جو عالم تو ہے لیکن جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اپنی مرضی کی باتیں نبی کی صحیح حدیثوں میں نبی کی طرح منسوخ کر کے اسی میں شامل کر دیتا، یعنی جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں میں ملا دیتا۔ بادشاہ سلامت نے سنا تو یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو میری جانب منسوخ کر کے لوگوں کو بتائے جبکہ میں نے وہ بات نہیں کہی ہے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہارون بادشاہ نے ڈائریکٹ اس کو موت کی سزا دے دی، پھانسی کی سزا سنائی، کہا ایسے مجرم کو سزائے موت دی جائے۔ اور جب اس مجرم کو لایا گیا جو عالم تھا، جھوٹی حدیثوں کو، من گھڑت حدیثوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں گڑبڑ کر دیا تھا، خلط ملط کر دیا تھا، ملا دیا تھا، جب پھانسی پہ اس کو لگایا جانے لگا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھانسی تو دے رہے ہو لیکن یہ جو سینکڑوں حدیثیں، یہ ہزاروں جھوٹی حدیثیں جو میں نے نبی کی صحیح حدیثوں میں ملا دیا ہے اور میرے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اگر مجھے موت کی سزا مل گئی تو ان سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کو جو جھوٹی ہیں ان کو الگ کون کرے گا، ان کو الگ کون کرے گا، ان کی پہچان امت کو کون بتائے گا، ساری امت گمراہ ہو جائے گی میری جھوٹی حدیثوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بادشاہ سلامت نے پیش کی۔ ہارون رشید نے کہا سن، میرے نبی کا فرمان ہے ہر 100 سال میں اس امت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مجدد پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا محدث پیدا ہوگا، ہر 100 سال میں کوئی نہ کوئی ایسا عالم دین پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت آج ہمارے زندہ ہوتے ہوئے اگر وہ زندہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ تیری جھوٹی حدیثوں کو نبی کی صحیح حدیثوں سے چھانٹ کر ایسے ہی الگ کر کے پھینک دیں گے جیسے عورتیں چاولوں سے کنکریاں چھانٹ کر پھینک دیتے۔ تو کس بات کے ضرور ہے؟ سزائے موت دے دی گئی۔ تو اس امت کی سب سے بڑی خاص بات یہ کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت حق اور باطل کی پہچان لوگوں کو بتاتی رہے گی۔ یہ بہت عظیم الشان بات ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ دشمنوں کے منصوبے، دشمنوں کی سازشیں ناکام ہوتی آ رہی ہیں اور ناکام ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی آپ تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے، اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے اس امت محمدیہ کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی اور بہت سازشیں کی گئی، لیکن لسان نبوت سے نکلی ہوئی دعا جو رب کی بارگاہ میں شرط قبولیت حاصل کر چکی ہے، اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا فرمائی اور وہ دعا قبول کی گئی۔ کہا اللہ میری اس امت پر کسی ایسے دشمن کو کبھی مسلط نہ کرنا جو اس صفحہ ہستی سے میری پوری امت کا خاتمہ کر دے۔ نہیں ہو سکتا،
مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. یہ ایک تسلی بھی ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس امت پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اس امت کو جو ستائے جا رہے ہیں, اور یہ امت دشمنوں کے نرغے میں جو پھنستی جا رہی ہے, یہ ایک تسلی ہے. اپنے آپ کو سنبھالو. تمہارے سلسلے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ دشمن اپنی دشمنی میں ناکام ہوگا. اس کی آنکھوں میں چاہے خون کے آنسو آ جائے اور وہ چاہے ہتھیار لے کر نکل جائیں, رب کا قانون ان کے قانون سے کوئی الگ نہیں. اللہ رب العزت کے قانون سے اگر وہ نہیں چلتے, ان کو بھی موت کے گھاٹ ایک دن اترنا ہے, لیکن یہ امت اس دنیا سے ختم نہیں ہوگی. یہ امت کا خاتمہ یہ ایک گندی سوچ ہے اور یہ بیکار سی سوچ ہے. آپ فکر نہ کریں, اللہ نے جو شرط لگائی ہے اس شرط پر آپ قائم رہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے اور پکے مومن بن کے ہی رہے تو پھر دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جب اللہ کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا, معمولی ہواؤں کے تھپیڑوں سے بھی ڈر جاؤ گے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی معمولی کی تاریکیوں سے ڈر جاتا ہے. جو اللہ سے خوف نہیں کھاتا وہ دنیا کے معمولی نفرتوں کے جھونکوں سے اور دشمنوں کی آندھیوں سے مختصر سی وہ ڈر جاتا ہے. اس امت کے حق میں یہ خاص بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم قیامت تک باقی رہو گے. قیامت کی صبح تک تمہارا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی طرح یہ دنیا کے اندر دنیوی اعتبار سے اس امت کو جو خصوصیت ملی ہے, جو فضیلت ملی ہے, وہ آپ کے سامنے مختصر رکھا ہے. اخروی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, آخرت کے اعتبار سے یہ امت جن فضیلتوں سے اور جن خصوصیتوں سے نوازی گئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ امت, میری امت ایسی ہے جو کل آخرت میں نبیوں کے حق میں گواہ بنے گی. اللہ, اس امت کو یہ مقام ملا کہ گزرے ہوئے پیغمبروں اور نبیوں کے حق میں یہ گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی. اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے بخاری کی روایت سے سوال پوچھے گا کہ بتاؤ نوح, میرے پیغام کو, میری دعوت کو, میری توحید کو اپنی قوم تک, میرے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ, پوری امانت داری کے ساتھ 950 برس تک نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا اور نہ بھوک دیکھی نہ کھانا دیکھا, میں نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو تیری دعوت اور تیرا پیغام پہنچانے میں اپنی 950 سال کی عمر صرف کر دی, میں نے پوری طرح پہنچا دیا. اللہ قوم سے پوچھے گا, ان کی قوم سے پوچھے گا, بتاؤ کیا پیغمبر نوح صحیح کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ قوم جس نے دنیا میں جھٹلائی تھی آخرت میں بھی جھٹلانے کی جرات کرے گی. وہ قوم کہے گی اللہ, ہماری جانب تیری دعوت تیرا پیغام پہنچانے کوئی نہیں آیا, کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آیا. اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہاری قوم تو انکار کر رہی, تم نے ہماری دعوت ان تک نہیں پہنچائی, تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے, حالانکہ وہ مکار تھی, وہ جھوٹ تھی جو یہاں بھی تھی اور وہاں بھی رہے گی. حضرت نوح سے اللہ فرمائے گا لاؤ کوئی گواہ, لاؤ کوئی شہادت جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تم نے میرے پیغام کو بندوں تک پہنچایا ہے. کوئی ہے گواہ؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اللہ, میرے پاس ہے گواہ. اور کون گواہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ. اللہ اکبر. ہر امتی کو سوچنا چاہیے کہ تمہیں کیا مقام ملا ہے, تمہیں کیا مرتبہ ملا ہے, اور آج تم دنیا کے اندر کس صفحے ہستی سے مٹتے جا رہے ہو, اللہ سے بغاوت کر رہے ہو اور رسول سے بغاوت کر رہے ہو. جس دین نے, جس رسول نے, جس اللہ نے تمہارے ایک ایک شخص کو یہ مقام دیا ہے کہ تم اللہ کے گواہ بننے والے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ, اس زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو. پھر وہ امت محمدیہ کھڑی ہوگی, یہی امت کھڑی ہوگی اور گواہی دے گی اللہ, نوح پیغمبر نے اور سارے پیغمبروں نے تیرے پیغام کو اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا ہے. کہیں گے تمہیں کیسے معلوم, تم تو سب سے آخر میں آئے تھے, پھر تمہیں کیسے پتا, تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ امت کہے گی اللہ, تو نے جو اپنے نبی پر کلام اپنا نازل کیا تھا, قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے ہم نے گزری ہوئی ساری امتوں کے حوالے سے جانکاری لیتے ہوئے آج ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی گواہی اللہ قبول فرمائے گا. ذرا سوچو یہ امت کا مقام کیا ہے. اور حشر میں آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت چوٹیوں کے مانند
چل رہی ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو اس بھری انسانیت میں میری امت کی جو سب سے عظیم پہچان ہوگی کہ ہاں یہ شخص نبی کا امتی ہے. خرم محجرین، یہ جو وضو کرتے ہیں نمازی، ان کے وضو کے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے، سارے اعضاء روشن ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق ملی ہے، اور جن کو نہیں ملی ہے اللہ کی قسم توبہ کرو اور نمازوں کے لیے آ جاؤ، اس لیے کہ جو تم وضو کرو گے انہی وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بقیہ امتی کے مقابلے یہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، جو پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی. اور اس امت کا اخروی انجام بہت بہتر ہونے والا. بقیہ امتوں کے مقابلے اس امت کا انجام اخروی بہت بہتر ہونے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اللہ کی خاص مہربانیاں ہیں. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری امت کے لوگوں پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. لیکن یہاں یہ نہیں سوچنا کہ گناہوں پہ عذاب نہیں ملے گا. عذاب ملے گا، گناہوں پہ عذاب ملے گا، مل کر پھر جنت میں جائیں گے جو توحید پرست ہیں. لیکن یہاں نبی کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اس امت کے کئی لوگوں پر اتنا بڑا رحم ہوگا، اتنا بڑا کرم ہوگا کہ اللہ رب العزت گناہوں کے باوجود ان کو بلا کوئی عذاب دیے جنت میں داخل کر دے گا. امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ وان عذابہ فی الدنیا، اس لیے کہ میری امت کے گناہوں کا عذاب اور گناہوں کی سزا اسے اللہ اسی دنیا میں دے دے گا. اللہ اکبر. وہاں آخرت میں کامیابی جنت کی مل رہی ہے، اور گناہوں کی سزا، گناہوں کا جو عذاب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اکثر لوگوں کو اللہ اسی دنیا میں دے دے گا تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے. ان عذاب فی الدنیا البلاء، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، الجھنوں سے، فتنوں سے، قتل و خون اور غارت گری سے پوری دنیا میں دیکھ لو آج وہی مرحلہ چل رہا ہے. اس امت کو وہی آزمایا جا رہا ہے. ان کے خون پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں، ان کو فتنوں میں ڈالے جا رہے ہیں. پوری دنیا کا یہ معاملہ آج دور حاضر پہ چل رہا ہے. جو یہ حدیث صادق آ رہی ہے کہ اللہ میری امت کے اکثر لوگوں کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے گا اور وہاں بغیر کوئی عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ امت مرحومہ ہے، یہ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے. اسی طرح ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر میں اللہ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اپنی ذریت سے، اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو پکڑو اور جہنم میں ڈالو. صرف ایک شخص کو جنت میں ڈالو. آدم کو یہ حکم ملے گا کہ اپنی اولاد کے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈالو اور ایک کو جنت میں ڈالو. یہ حدیث سننی تھی کہ صحابہ ڈر گئے، صحابہ سہم گئے، صحابہ خوف میں آ گئے. کہا اللہ کے نبی 1000 میں سے 999 دوزخی جہنمی، ہمارا کیا حشر ہوگا، اس امت کا کیا حشر ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جماعت صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے، ڈر کے آثار دیکھے. کہا میرے صحابہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 999 میں سے اکثر لوگ یاجوج ماجوج کے ہوں گے، یاجوج ماجوج. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے جنت کے 4 حصوں میں ایک حصہ میری امت کی ہوگی. اور پھر آگے آپ نے پھر فرمایا مجھے امید ہے جنت کو 3 حصوں میں کر دو، ایک حصے میں صرف میری امت ہوگی. اور پھر آگے آپ نے اور فرمایا کہ جنت کا آدھا حصہ میری امتیوں سے بھرا ہوگا. صحابہ نے سنا، خوش ہو گئے، نعرے تکبیر بلند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت مل رہی ہے کہ جنت کا آدھا حصہ میری امت کے لوگ ہوں گے. پھر ان کو ذرا تسلی ہوئی اور وہ ذرا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. اسی طرح ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے تھے. دعا کیا تھی؟ فمن تبعنی منی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کے جن لوگوں نے مجھے اپنا رسول مانا، پیغمبر مانا، میری بات مانی، وہ تو میرے ہو گئے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم. میری امت کے ان لوگوں نے جنہوں نے میرا انکار کیا ہے،
ان امتیوں کے حق میں اللہ تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے. یہ دعا مانگ رہے. اور اس کے بعد فوراً نبی نے مسلم شریف کی روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ جو یوں دعا کر رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ تو انہیں ان کے گناہوں پر عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے. فانهم عبادك اس لیے کہ تیرا پورا حق ہے، یہ تیرے بندے. لیکن اگر ان امتیوں کے حق میں اگر تو بخش دے، معاف کر دے، فإنك أنت العزیز الحکیم، تو تو غالب حکمتوں والا. ابراہیم کی دعا پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ کی دعا پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ستانے لگی. اپنی امت کے فکر میں زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اور یہ محمد جو ایسی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آنکھوں سے آنسو گر جائے تو پھر عرش الہی سے حمایت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا ہے جبکہ وہ جانتا ہے، اللہ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی دعا پڑھی، عیسیٰ کی دعا پڑھی کہ مجھے میری امت یاد آ گئی، مجھے میری امت کی فکر لاحق ہو گئی، ان کی سوچ میں روتے جا رہا ہوں. اللہ میری امتی کا کیا حشر ہوگا، میرے امتی کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا نشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا، اور آخرت کے میدان میں میری امت کے حوالے سے کیا انجام دیا جائے گا، کیا انجام کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہہ کر کہ جبریل آسمان پر گئے اور اللہ کو بتایا اس لیے رو رہے ہیں. اللہ نے پیغام دیا جاؤ انا سنرزیک فی امتی کا، جاؤ میرے پیغمبر کو یہ بشارت دے دو اور یہ خوشخبری دے دو کہ میں ان کی اپنی امت کے حوالے سے کل قیامت کے دن خوش کر دوں گا. یعنی ان کی امتوں کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ ایسا انجام ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے انجام کو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. یہ اللہ کا پیغام ہے اور سچا پیغام ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ موجودہ دور میں موجودہ ہم سب مایوس ہو چکے، چاروں طرف آخری 2 منٹ کا میں کے طور پر چاروں طرف آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ گھروں میں بیٹھ جائیں، قلم توڑ کر بیٹھ جائیں، زبان جو ہے بند کر کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی کر کے بیٹھ جائیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تربت بری سے بری ہوتے جا رہی ہے. دشمنوں کی نگاہ سے نہ ہمارا اپنا ادارہ بچ رہا ہے، دشمنوں کی نگاہ سے نہ سچے علماء بچ رہے ہیں، دشمنوں کی نگاہ سے مسلمانوں کی کوئی مسجدیں نہیں بچ رہی ہیں. مسلمانوں کے ہر وہ معاملے جو انہیں دین کا پیغام دیتے ہوئے اور دین کی تعلیمات دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آج دشمنوں کی ساری نظریں اور ساری نگاہوں پر آ کر ٹک گئی ہیں. تمہیں کچھ نہیں کرنا، قانون سے کوئی بغاوت نہیں، قانون سے کوئی نفرت نہیں. جو اپنا حق ہے جو خود کر سکتے ہو قانون کے دائرے میں رہ کر وہ کرنے دے بھی ہمارا نوجوان اور ہماری امت مسلمہ پیچھے ہٹ رہی ہے ایک دوسرے کی دشمنی میں. یہ دشمن ہے جیل گیا تو کیا ہوا، یہ دشمن گیا تو کیا ہوا، اس کا ادارہ ٹوٹ جائے. وہ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نے جس ادارے کو اور جس مسجد کو اور جس عالم کو اور جس کے سلسلے میں کوئی کارروائی کی ہے وہ کسی کا دشمن ہے یا کون ہے. یہ آج اور پوری دنیا کو چھوڑو، ملک ہندوستان میں خاص کر کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. قانون سے بغاوت نہیں، قانون سے بغاوت نہیں، لیکن قانون کو ہی اپنا ہتھیار بناؤ، قانونی داؤ پیچ سے ہی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور اپنے دلوں میں سچا ایمان پیدا کرو. بغیر ایمان پیدا کیے تمہاری حالت درست نہیں ہو سکتی. حتی لا تہنوا ولا تحزنوا کی آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے اپنے ایمان سدھارو، اپنا گھر سدھارو، اپنی اولاد سدھارو، اور ایمان کیسا، ایمان کی مضبوطی اپنے اندر بھی لاؤ اور لوگوں کے اندر بھی پیدا کرو. یہ ایمان ہی ہے اللہ پر ہمارا تؤمنون باللہ. اس امت کو جو سب سے افضل امت قرار دیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان نہیں رکھتے. لہذا اللہ کے ایمان پر اپنے کو ہتھیار بناؤ، اسی ایمان کو اپنے مضبوط کرو اور انشاءاللہ اس امت کا خاتمہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا. یہ تسلی رکھو اور اپنے اختیار میں اور اپنے جو حقوق سے جو کچھ کارروائی کر سکتے ہو وہ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے قوم کی حفاظت کے لیے ساری کارروائی کرتے رہو. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی بہترین کارروائی میں زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکت عطا فرمائے. العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں کو پوری دنیا میں یا جہاں بھی ستائے جا رہے ہو ان کی حاضر نہیں تو غیبی مدد فرما دے
دے مولا، مسلمانوں کے ایمان کو اپنے طور سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں وہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا، الہ میں جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے مولا، جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما دے مولا، جو ایمان سے نماز سے اور عبادتوں سے دور ہو گئے اللہ ان کو اللہ کے دربار میں اپنے دربار میں ان کو آنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، جب تک ہم زندہ رہیں خالص ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت انتقال ہو تو ایمان بالخیر کو اس کی توفیق دے مولا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی قرۃ عینکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔